آنے والے 5-7 سال کے اندر الطاف حسین کی واپسی نہیں ہوتی پاکستان کی یا خصوصی طور پر کراچی کی سیاست میں تو الطاف حسین کا چیپٹر کلوز سمجھا ہے. یہاں پر ایک شخص جس کا انتقال 1979 کے اندر ہوا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا چیپٹر کلوز نہیں ہو سکا، تو آپ ایک زندہ انسان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا؟ تحریک انصاف کا بڑا زور و شور تھا اور ہم نے دیکھا رات تک وہ الیکشن جیت بھی رہے تھے. آپ نے 2018 میں یہ سوال تحریک انصاف سے کیا تھا کہ ان کو کراچی سے اتنی سیٹیں کیسے ملی، تو جو سارے سوالات آج ہو رہے ہیں وہ سوالات 2018 میں کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اگر آج یہ انتخابات کارکردگی کی بنیاد پر ہوتے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب سے دوبارہ مسلم لیگ نواز بلا شرکت غیر وہ اپنی حکومت بناتی ہے. مہاجر قوم نے شاید یہ تو سوچ لیا ہے کہ الطاف حسین کا چیپٹر ختم ہو گیا، لیکن شاید انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مصطفیٰ کمال مسیحا ہے. آج وہی بیانیہ عمران خان صاحب کا بھی ہے جو آج سے 30 سال پہلے الطاف حسین صاحب کا تھا. تو بالکل اس کا امکان ہے کہ جو مہاجر کمیونٹی ہے، جو اردو بولنے والے ہیں، جو دیگر زبانیں بولنے والی مہاجر کمیونٹی ہے، اس نے یقینی طور پہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہو. مجھے اس میں کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر ایسا ہوا ہوگا. تو بانی ایم کیو ان کا سو رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بائیکاٹ کا ایک نعرہ لگایا تھا اور ہم نے دیکھا واقعی کراچی کی عوام نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ان کو ووٹ نہ پڑنا یا ان کو ووٹ پڑا ہے. اچھا، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ ان کو ووٹ پڑا اور جب فارم 47 آئے تو ان کے ووٹ مائنس ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے. مصطفیٰ کمال ڈیلیور کر پائیں گے کیونکہ وسیم اختر ہمارے پاس میئر کراچی تھے، لیکن ہر وقت ہم نے دیکھا اختیارات کا رونا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے وفاقی حکومت سے بھی فنڈ بہت ملا لیکن کراچی پر لگا نہیں. ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام قانون سازی کا ہوتا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہے تو وہ تصویریں کھنچوانے کے لیے آپ کے عزیز کے جنازے میں ہے. جہاں تک بات رہ گئی گلیوں کی، جہاں تک بات رہ گئی یہ بلدیاتی اس کی، تو اس کا سوال یا تو حافظ نعیم صاحب سے ہونا چاہیے یا اس کا سوال مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہونا چاہیے. گرے سیاست کے اندر اگر بانی ایم کیو ایم کی آمد ہو گئی ہو سکتی ہے کوئی، دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں جب تک بانی ایم کیو ایم کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک کوئی ان کو مائنس نہیں کر سکتا. ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین، کراچی کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر عام انتخابات کا انعقاد ہو گیا ہے اور کراچی کی اگر ہم بات کر لیں تو ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کافی سیٹیں حاصل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا بانی ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اپنے امیدواروں کا اعلان کیا گیا، لیکن جو بانی ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں وہ کوئی خاصا کارکردگی نہیں دکھا سکے اور کسی حلقے کے اندر وہ نہیں جیتے. یہ سب صورتحال، اس سب صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی ہیں محمد عثمان ملک صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. فراز بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. الیکشن ہو گئے کراچی کے اندر اور تحریک انصاف کا بڑا زور و شور تھا اور ہم نے دیکھا رات تک وہ الیکشن جیت بھی رہے تھے. کراچی میں ایک اچھی خاصی لیڈ کے ساتھ جیت رہے تھے، لیکن ہم صبح اٹھے تو پتہ چلا اور ایم کیو ایم جیت گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رات کو جب الیکشن کے اندر 10-10 ہزار کی ووٹوں سے نیچے چل رہی تھی ایم کیو ایم، اور اس وقت ایک دم سربراہ ایم کیو ایم اگر ہم کہہ لیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ اتنے شور اور اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں کہ ہم 17 سے 18 سیٹیں جیت چکے ہیں. صبح ہم نے اٹھ کے سب سے پہلے ہمارے اور ٹینشن بڑھ گئی ہے اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ہم نے حیدرآباد اور کراچی کی ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں اور صبح سے ہم نے کام شروع کرنا ہے. اور ہم صبح دیکھتے ہیں اگلے دن نیکسٹ ڈے وہی ہوتا ہے، 17 سیٹیں این اے کی لے جاتے ہیں، 28 سیٹیں تقریباً وہ حیدرآباد اور کراچی سے پی ایس کی لے جاتے ہیں. کیا معاملہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ بات کرنے کا موقع دینے کے لیے. آپ نے 2018 میں یہ سوال تحریک انصاف سے کیا تھا کہ ان کو کراچی سے اتنی سیٹیں کیسے ملی. سر 2018 تو گزر گیا، جو ہم نے ابھی دیکھا سب سے پہلے الیکشن، تو اس بار جتنی اگر ہم سوچ سکتے ہیں، اگر ہم ایک اندازہ لگائیں، کیا واقعی 2018 میں بھی یہی صورتحال تھی؟ اچھا، یقینی طور پر یہ انتہائی بددیانتی ہوگی اگر میں کہوں کہ 2018 میں ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے 2018 کے انتخابات میں بھی کام کیا تھا اور ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم کام کر رہے تھے تو رات کے اندر پولنگ اسٹیشنز کے اندر سے جو صحافی تھے، جو پولنگ ایجنٹس تھے، ان کو باہر نکال دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ اب آپ صبح آئیے گا، اب آپ کو صبح ہی رزلٹ ملے گا.
صحیح. ٹھیک ہے, یہ 2018 کے اندر بھی مطلب فارم 45 بھی نہیں دیا گیا تھا, نہیں دیے گئے تھے, اور اسی وجہ سے کئی جگہ پر جہاں پر پولنگ ایجنٹس موجود تھے انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا تھا, لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ یہی ہوا تھا کہ رات میں 3-4 بجے پولنگ اسٹیشنز بند ہو گئے تھے. اور چونکہ ہماری قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم میموری ہے, اور ہمیں یاد نہیں رہتا کہ 2018 کے انتخابات کے جو نتائج تھے وہ بھی 3 دن بعد آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی فوراً نہیں آئے تھے, اس میں بھی 3 دن لگے تھے. تو جو سارے سوالات آج ہو رہے ہیں وہ سوالات 2018 میں کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اگر وہ سوالات آج ہو رہے ہیں, اگر وہ جو چیز آج ہوئی اگر وہ غلط تھی تو وہ چیز 2018 میں بھی غلط تھی. اور اگر آپ کو آج یہ آپ کی گزارش ہے, دنیا سے, عوام سے گزارش ہے, لوگوں سے گزارش ہے کہ جی ہم اس کو کنڈیم کریں جو آج ہوا ہے, تو اس کے لیے پھر سب سے پہلے ہمیں اپنے ماضی کی غلطیوں کو ماننا پڑے گا. پہلے ہمیں اس پر جو ہے وہ لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی کہ جی ہم نے 2018 میں پہلے غلط کیا, اب یہ دوبارہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا. اچھا, یہ تو ہو گئی ایک طرف بات. دوسری طرف ایک عجیب سا مسکنسیپشن ہے کہ جی وہ 10,000 ووٹوں کی لیڈ تھی. پہلی چیز تو یہ کہ یہ ووٹس آ کہاں سے رہے تھے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن نے رزلٹ دیا؟ نہیں. کیا یہ رزلٹ جو ہے وہ کہیں پر ریکگنائز تھا, حتمی تھا, سرکاری تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہاں ایک اور پرابلم, کیونکہ ہم جذباتی ہیں اور ہم پروپیگنڈا کے اندر فوراً آ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 2% نتائج جس کے اندر ایک مخصوص جماعت جو ہے وہ آگے تھی, یا 10% نتائج جس کے اندر ایک مخصوص جماعت آگے تھی, اگر آپ اس 10% نتیجے کو مسلط کر دیں کہ جی رات تک 10% نتیجہ آیا تھا اور اس پر یہ مخصوص سیاسی جماعت آگے تھی, بیٹ MQM, بیٹ پاکستان پیپلز پارٹی, بیٹ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون, قطع نظر اس سے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اگر وہ 10% نتائج آنے پر یہ کلیم کرتی ہے کہ جی ہم سیٹ جیت گئے, تو وہ احمق ہے. اور جو اس بات کو مان لیں اور پھر اس کے اوپر پوری مہم چلائیں وہ احمقوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سر ہم MQM پاکستان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نا, یہ سیاسی پروٹوکول تو ہر جگہ ہی فالو ہوتا ہے. 2013 کے اندر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ میرا خیال ہے رات کے 10 یا 11 بج رہے تھے اور نتائج آنا شروع ہوئے تھے. مسلم لیگ نون نے جو ہے وکٹری اسپیچ کر دی تھی. ٹھیک ہے. ایون کہ اگلے دن ان انتخابات میں 2024 کے انتخابات کے اندر بھی اگلے دن شام میں 5 یا 6 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی وکٹری اسپیچ کر دی, جبکہ کوئی گیزیٹڈ نوٹیفیکیشنز نہیں نکلے تھے کسی بھی. ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسی رات 5-6 بجے کا سوچ لیا تھا کہ آج ہی میں اسپیچ کروں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا, انہوں نے اگلے دن 5 بجے اس کو جو ہے وہ تقریر کی. اسی طریقے سے جب ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی PTI نے, عمران اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہم اتنی سیٹیں لے گئے. تو یہ تو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے, یہ ہر کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو صرف اور صرف MQM سے منسلک کر دینا یہ ذرا زیادتی ہے. تو میرا خیال اس کو ذرا سا دیکھنا چاہیے. سر لیکن آپ کو کیا ایسا محسوس ہوتا ہے, آپ صحافی ہیں, آپ نے بھی الیکشن کو کور کیا ہوگا, یہ MQM پاکستان کو واقعی اتنے ووٹ پڑے؟ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. یہ ایک اچھا سوال ہے کہ کیا MQM پاکستان کو اتنے ووٹ پڑے. تو دیکھیں, اس بارے میں کوئی بھی انسان حتمی رائے اپنی قائم نہیں کر سکتا. اگر آپ MQM پاکستان کا جنا گراؤنڈ کا جلسہ دیکھیں تو اس کے بعد تو مجھے شاید لگتا ہے کہ واقعی اتنے ووٹ پڑے. ٹھیک ہے. لیکن سوال اس پر نہیں ہونا چاہیے فراز بھائی کہ MQM پاکستان کو کتنے ووٹ پڑے. سوال اس پر ہونا چاہیے کہ PTI والوں کو اتنے کم ووٹ کیسے پڑے. میرا مدعا بطور صحافی یہ نہیں ہے کہ MQM پاکستان جیت گئی. MQM پاکستان جیت گئی, ان کو مبارک, ان کو بہت بہت مبارک ہو. وہ اگلے 5 سال, 2.5 سال, 2 سال, 1.5 سال جتنی بھی حکومت چلے وہ اس ملک کی خدمت کریں, شہر کی خدمت کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے کیا اس سے کوئی منہ چھپا سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. اور اگر آپ اس کے ون آف دا موسٹ پاپولر MNA کو, جن کا نام عالمگیر خان صاحب ہے, اگر آپ ان کو 1100 ووٹ دیں فارم 47 کے اندر, تو یہ مذاق خیز نہیں ہے. تو میں اس کے اوپر تو بحث کرنا ہی نہیں چاہتا کہ جی MQM کو کتنے ووٹ ملے اور PTI کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک MNA جو کہ دیکھیں نا کراچی کے اندر PTI کے کون فیسز تھے, خرم شیر زمان, حلیم عادل شیخ, تیسرے نمبر پر عالمگیر صاحب تھے. بالکل. ٹھیک ہے. ان 3 میں سے ایک انسان کو 1100 ووٹ پڑ رہے ہیں, اور یہ اس نشست سے پڑ رہے ہیں جہاں پر وہ بار بار جیتے ہیں. ایک بار نہیں جیتے, وہ عمران خان کی سیٹ جیتے. جب عمران خان کی سیٹ ختم ہوئی تو وہاں سے پھر جو ہے وہ عامر لیاقت صاحب بھی جیتے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو یہ سیٹ پر بار بار وہ جیت رہی ہے, تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس 1100 ووٹ ان کے پاس ہوں. تو اس کے اوپر یقیناً سوال سر, ایک PS ہے 104, جی وہاں سے دانیال صاحب جیتے ہیں, اور 30,000 ووٹ
کے لگ بھگ انہوں نے ووٹ لیے جی جی, اور اسی سیٹ کے اوپر این اے کے این اے 237 ہے جہاں رؤف صدیقی صاحب کھڑے 15,000 ووٹ. بالکل بالکل. اب یہ نہیں سمجھ آیا کہ نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان کو 15,000 ووٹ پڑ رہے ہیں اور ان کے انڈر آئی تھنک 3 پی ایس آتے ہیں. جی جی, میں آپ کو اس میں بڑے بلکہ اور اضافہ بتاؤں, اس کے اندر 3 پی ایس آتے ہیں. ایک عرفان اللہ مروت صاحب کا پی ایس ہے جو کہ الائنس کیا ہوا تھا جنہوں نے رؤف صدیقی صاحب کے ساتھ. عرفان اللہ مروت صاحب کو قریب 20,000 ووٹ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. 15,000 ووٹ جو ایک اور میرا خیال ہے فیصل نام ہے شاید ایک ایم پی اے کا, نہیں فیصل نہیں, ایم کیو ایم کے پینل پہ ہی میرا خیال ہے 103 سے وہ جیتے ہیں اور 104 سے دانیال جیتے ہیں. تو 103 پہ جو جیتا میرا خیال ان کا نام فیصل ہے, ان کو غالباً 15,000 ووٹ پڑے اور 30,000 ووٹ جو ہے وہ ان کو پڑے ہیں. تو یہ آپ ملا لیں کہ 30 20 50 اور 15 65,000 ووٹ, اور وہاں پر این اے کی سیٹ پر آپ کو ووٹ مل رہے ہیں جی 15,000. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سیٹ جو پارٹی جیتی ہے اس پارٹی کو جو وننگ ووٹ ملے وہ ملے 40,000. تو یہ تو ایک ایسی بیسک میتھس کیلکولیشن ہے, ایک مینیپولیشن ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلاننگ جس نے کی ہے, یہ ووٹس جس نے بھی ڈیسائیڈ کیے, میرا خیال ہے ان کی 6 کلاس کی بیسک میتھس کی بھی کلاسز انہوں نے شاید اسکپ کی ہیں. اتنے جھول ہیں کہ اگر آپ نکالنے بیٹھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. سر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو این اے کی سیٹ جس کو دی ہے پیپلز پارٹی کو دی ہے, صحیح ہے, اس میں سے آپ کے جو نیچے 3 پی ایس ہیں اس میں صرف ایک پی ایس پیپلز پارٹی جیتی ہے, باقی دونوں پی ایس ایم کیو ایم کے پاس ہیں, بالکل ایسے ہی, لیکن ایم این اے پیپلز پارٹی کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ وہ سیٹ ہے کیونکہ میں ہر چیز کو مانیٹر کر رہا تھا, یہ ان آخری 4 یا 5 سیٹوں میں سے کراچی کی ہے جس کا رزلٹ روکا ہوا تھا. کیونکہ آخر میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب اس سیٹ کا نتیجہ آیا ہے تو اس سے ایک تھوڑی دیر پہلے میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا جو ہے وہ فارم 47 آیا, اور اس کے بعد جب ان کے رزلٹ کے بعد غالباً 3 سیٹیں اور رہ گئی تھیں جس میں صادق افتخار والی سیٹ تھی, اور این کے ایم کے جو ایم این اے بنے ہیں حفیظ الدین, ایک ان کی سیٹ تھی, اور غالباً ایک سیٹ شاید اور تھی یا شاید نہیں تھی. تو آخر کے جو 3-4 ریزلٹس رکے ہوئے تھے ان کے اندر سے ایک سیٹ یہ تھی. تو اگر کوئی ایم کیو ایم کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے دھاندلی کر کے یہ سارے معاملات کیے ہیں, تو جہاں ایم کیو ایم اتنی سیٹیں نکال رہی تھی تو وہ اپنے اتنے سینئر ممبر کی سیٹ بھی نکال سکتی تھی. ایک بڑی سیدھی سی بات ہے نا, جہاں پر وہ اتنی سیٹس نکال سکتی تھی, جہاں اس نے شہر سے 22 میں سے 15 سیٹیں لے لی, وہ 16ویں بھی لے لیتی. اور اگر یہ سارے ووٹس ان کو آؤٹ آف دا بلو جا کر پڑے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کسی اور قوت کی طرف سے ان کو دی ہیں, تو بھائی جو 15 سیٹیں دے رہے تھے وہ 16ویں بھی دے دیتے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اصولی طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کا جو دعویٰ تھا وہ 18 سیٹوں کا تھا, تو وہ 18 سیٹوں والا کاؤنٹ ان کا پورا نہیں ہوا, 17 ہو گیا, کیونکہ 2 ان کو حیدرآباد سے ملی ہیں, 15 ان کو کراچی سے ملی ہیں. تو اس ایک سیٹ کو اگر وہ ملا لیتے تو ان کو اور مزے کی بات, فاروق ستار صاحب کی ایک وہ سیٹ ہاری ہے جو کہ 241 والی تھی, دوسری وہ اپنی جیت گئے. تو یہ بہت سارے ایسے آپ اس کو ایسے ڈاٹس ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ بطور صحافی تو دیکھیں میں اس پہ ایک بہت ساری آن گراؤنڈ چیزیں بتا سکتا ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ کو نیکڈ آئی سے نظر آ رہی ہیں, آپ اس کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. تو یہ ایسی ہی صورتحال ہے. سر مطلب وہی ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. جی بالکل, اور میرا خیال ہے 6 کلاس کی میتھس پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا سر, یہ تو تھی ایم کیو ایم پاکستان. جی, عوام نے دیکھ لیا, عوام نے کتنے, کراچی کے عوام بھی یہ چیز جانتی ہے کہ انہوں نے کس کو کتنے ووٹ دیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اب ہم آتے ہیں بانی ایم کیو ایم پر. آ جائیں, بالکل آ جائیں. بانی ایم کیو ایم کی جانب سے آزاد امیدواروں کی لسٹ جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ ان کی حمایت کا اعلان کیا جائے گا اور ان کو ووٹ دیا جائے گا. جی ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے, صحافی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے جیسے تحریک انصاف کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا, بلہ چھین لیا, الگ سے ان کو کمپین کرنے نہیں دی, ان کے بینرز نہیں لگنے دیے. لاسٹ ڈیز کے اندر, کوئی رات کے اندر 12-1 بجے کے بعد ان کے بینرز لگے. لیکن اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو پھر بھی ووٹ پڑ گیا. بالکل. لیکن بانی ایم کیو ایم نے جن کی حمایت کی وہ کدھر رہ گئے؟ دیکھیں اس کی نا 2 وجہ ہے. ایک تو اس کا موازنہ پاکستان تحریک انصاف سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو صرف اور صرف کراچی کی حد تک دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف آپ کو کراچی میں کہیں نظر نہیں آئے گی. آج جیسے بھی انتخابات ہوئے, جو بھی ہوئے, اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن حقیقتاً اس وقت آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کہیں موجود نہیں ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ایک بیانیہ چل رہا ہے, اس کی ایک ہوا ہے
ٹھیک ہے, اور اس ہوا کے ہی زور میں انہوں جتنی سیٹیں لے کر گئے. اگر آج یہ انتخابات کارکردگی کی بنیاد پر ہوتے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب سے دوبارہ مسلم لیگ نواز بلا شرکت غیر وہ اپنی حکومت بناتی ہے. ٹھیک ہے نا, چونکہ وہ ایک بیانیہ چل رہا تھا اور وہ اس بیانیے کو پروپیگنڈے کے ساتھ ملا کر, آئی ایم ریئلی سوری اگر کسی کو میرا اوپینین بائس لگے, یہ حقیقت ہے, لیکن ایک پروپیگنڈے کے ساتھ ملا کر اس کو ایک ایسی کھچڑی بنا دی گئی کہ وہ جس نے کھائی اس کو بڑا ہی مزہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو الطاف حسین کے ساتھ اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ الطاف حسین کو اس سیاست سے نکالے ہوئے آج تقریباً 8 سال ہونے کو ہیں. 2016 میں الطاف حسین کو سیاست سے بے دخل کیا گیا, آج ہم 2024 کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. 8 سال تک کوئی بھی اپنا بیانیہ قائم نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, جن چیزوں سے آج عمران خان صاحب گزر رہے ہیں یہی صورتحال 2016 میں کراچی میں الطاف حسین کے ساتھ دیکھی گئی تھی. تو اگر آپ 8 سال بعد جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کی بنیاد پر اگر آپ الطاف حسین صاحب کی جو اس وقت آن گراؤنڈ پوزیشن ہے اس کو جج کریں گے تو یہ میرا خیال ہے الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, الطاف حسین صاحب کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اس سیاست سے کہیں نہ کہیں irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ بات آپ کے دیکھنے والوں کو اچھی لگے یا بری لگے, حقیقت یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ irrelevant ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس irrelevance کو انہوں نے کیسے کیٹر کرنا ہے, اب یہ ان کو سوچنا پڑے گا. کیا وہ پاکستان آنے کا فیصلہ کریں گے, کیا وہ اپنی سیاست کو خیرآباد کہہ دیں گے, یا جس طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ان کو موقع دیا ہے. یہ معاف والی کیا کہانی ہے, الطاف بھائی سے کون سی ایسی غلطی ہوگی کہ مصطفیٰ کمال انہیں معاف کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ مصطفیٰ کمال سے پوچھیں کیونکہ انہوں نے معاف کیا ہے, لیکن جتنا میں سمجھا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ اس لیے معاف کیا ہے کہ جو انہوں نے آ کے مارچ 2016 میں پریس کانفرنس کی تھی اور جو گناہ انہوں نے الطاف حسین کے بتائے تھے, تو میرا خیال ہے انہی تمام گناہوں کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال نے ان کو معاف کیا. مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں بہت باتیں کی تھی اس وقت. اچھا, یہ پاکستان کی سیاست کا آپ پتہ ہے, یہ آپ اس کو بدقسمتی کہیں یا آپ اس کو خوش قسمتی کہیں, پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی چیز ایبسولیوٹ نہیں ہوتی. پاکستان کی سیاست بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, گرے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیشہ ایک گرے ایریا رہے گا اس سیاست کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا لیں, یہی جو ہے وہ کیا نام ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا تھا جی وہ میں زرداری صاحب کو گربان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا. ٹھیک ہے جی, پھر انہی کے بیٹے کو اپنی کابینہ میں وزیر خارجہ بنایا. آج بھی کوششیں کر رہے ہیں کسی طریقے سے. اب سے تھوڑی دیر پہلے, مجھے نہیں پتا یہ کب ریکارڈنگ نشر ہوگی, لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جی وہ JUIF نے بھی ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا, انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو ابھی وہ اور مجبوری کے جو ہے وہ جا چکی ہے مسلم لیگ نون. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا باتیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے کی. ٹھیک ہے جی, اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی جب وہ ایک تنہا اپنی پارٹی چلا رہے تھے, انہوں نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے جو آج ان کی پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا. تو یہ پاکستان کی سیاست کی یا تو خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے, میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن کچھ بھی ایبسولیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سب گرے ایریا کے اندر ہے. تو ایسے مصطفیٰ کمال نے بھی بیان بازی کر دی. تو اگر ہم نے آج تک جو ہے وہ, اور یہ میرا گلہ تمام تر میڈیا سے بھی ہے کہ یہ سب کی جو ناک بہتی ہے وہ MQM اور کراچی کے اوپر کیوں بہتی ہے, یہ سوالات جا کر آج تک کسی نے پنجاب کی کسی سیاسی جماعت سے کیوں نہیں. میں اس کو کوئی رنگ نہیں دینا چاہتا. کہ پنجاب میں بھی اس لحاظ کے رزلٹ آئے ہوں گے. کس لحاظ کے؟ جو ہم نے 104 ڈسکس کیا, 237 ڈسکس کیا. اچھا, ٹو بی آنیسٹ میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا ابھی حمزہ شہباز صاحب جو سیٹ جیتے ہیں وہ غالباً 15,000 سم تھنگ ووٹ سے جیتے ہیں جو اپنی سیٹ جیتے ہیں, اور وہاں پہ مسترد ووٹوں کی تعداد 15,000 ہے. ماشاءاللہ سے اس بار ایسا 50,000 لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں, 25,000 کسی کے 24,000. ٹھیک ہے, رات کو اسی لیڈ سے وہ جیتے ہوئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ایک سیاست ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں, اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کیٹر کرنا ہے. سر ہماری کراچی کی آڈینس زیادہ ہے جی جی, اور کراچی کے لوگ دیکھتے بھی ہیں. اب MQM لندن کی ہم بات کر رہے تھے, تو کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ الطاف بھائی کا جو الطاف حسین صاحب ہیں بانی MQM, ان کا سو رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بائیک آؤٹ کا ایک نعرہ لگایا تھا اور ہم نے دیکھا واقعی کراچی کی عوام نے بائیک آؤٹ کیا تھا. لیکن اس بار ان کی جانب سے تو امیدوار بھی
نامزد کر دیے گئے تھے, کھڑے کیے گئے تھے, لیکن ان کو ووٹ نہ پڑنا یا ان کو ووٹ پڑا ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ ان کو ووٹ پڑا ہے, اور جب فارم 47 آئے تو ان کے ووٹ مائنس ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک حقیقت ہے. بھلے سے اتنے ووٹ نہیں تھے کہ وہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہوتے یا تیسرے پر یا چوتھے پر بھی ایون ہوتے, بھلے سے ایسا نہیں تھا, لیکن ہاں یقیناً ایسا تھا کہ 15,000, 18,000, 20,000, کچھ جگہوں پر 30,000 ووٹ بھی ان کو پڑے. لیکن الٹیمیٹلی جب فارم 47 آیا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کو 10,000, 5,000, 4,000, 4,500 یہ ووٹس ملے. تو کہیں نہ کہیں ریاست کی مشینری نے بھی اپنا کام بہرحال اس کے اندر کیا. لیکن جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ الطاف حسین صاحب نے جو ہے کہ ان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں نا, یہ ایک نیچر وائز ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک انسان کو 8 سال آپ نے الگ کر کے رکھ دیا ہے. اب 8 سال کے بعد آپ اس سے کہیں, یعنی یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں جو 8 سال سے ساتھ نہیں رہ رہے اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اگر ہو جائے تو پھر پرابلم کی بات ہے. لیکن اب 8 سال کے عرصے کے اندر بھی اگر کسی کا اثر و رسوخ ختم نہ ہو, اور پھر آپ ان کی انتخابی مہم کو دیکھیں گے نا, انہوں نے 2 دن پہلے اناؤنس کیا. ٹھیک ہے, ان کے کتنے ایسے ایم این ایز, ایم پی ایز جو نامزد تھے, ان کو کتنے لوگ جانتے تھے, ان کی گرفتار بھی ہوئے, بہت گرفتار ہوئے, جو اناؤنس ہوئے بھی ان کی کیا ریلیونس تھی, ان کو میں اور آپ کتنا شکل سے جانتے تھے, ہم نہیں جانتے تھے. پھر 2 دن کے اندر میں اپنے انتخابی نشان یاد نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, تو بہت سارے فیکٹرز تھے. میرا خیال اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا اثر و رسوخ بالکل مکمل طور پر ختم ہو گیا. اگر ریوائیو کرنے پر آئیں گے تو بالکل ریوائیول ممکن ہے. اچھا سر, اب ہم یہ چیز سوچ لیں کہ کیا مہاجر قوم نے سوچ لیا کہ واقعی بس الطاف حسین کا چیپٹر کلوز ہو گیا, ہمارا مسیحا جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہے؟ مہاجر قوم نے شاید یہ تو سوچ لیا ہے کہ الطاف حسین کا چیپٹر ختم ہو گیا, لیکن شاید انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مصطفیٰ کمال مسیحا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو اپنی اس چیز کو منوانا پڑے گا, اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مسیحا ہیں, کیونکہ الطاف حسین بھی مسیحا ایک دن میں نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے, الطاف حسین نے خود کو سالوں رجسٹر کروایا ہے, کام کیا ہے, تب جا کر لوگوں نے ان کو اپنا مسیحا مانا ہے. اور بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ 30 سال 35 سال پہلے ہم جس پوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے, آج ہم دوبارہ سے وہیں سے شروع کر رہے ہیں. تو اب مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس شہر کے مسیحا بنے. ان کو مینڈیٹ ملا ہے, جیسے بھی ملا ہے, کوئی اس بارے میں کچھ بھی کہتا رہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ان کو ملا ہے, آفیشلی ان کو مینڈیٹ ملا ہے. اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کراچی کی سیاست کے اندر دیکھیں نا, کراچی نے اگر ایم کیو ایم نے آج بوائیکاٹ کیا تو کراچی نے نکل کے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دیا, بالکل ایسے, جس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کراچی کی سیاست ایسی نہیں ہے کہ جی میرا لیڈر کھڑا نہیں ہوگا تو میں ووٹ نہیں کروں گا. کون انسان میری کانسٹیٹوئنسی کے لیے, میرے علاقے کے لیے, میرے شہر کے لیے بہتر ہے, میں اس کی طرف جا کر اس کو ووٹ کروں گا. تو ان کیس اگر مصطفیٰ کمال صاحب ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب اس قوم کے مسیحا نہیں بن سکتے. تو باس ہم ایسا کر لیں یا یہ سمجھ لیں کہ ایم کیو ایم, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے زیادہ مہاجر قوم نے ووٹ اس بار تحریک انصاف کو دیا, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں اس شک کو بالکل جو ہے نا وہ الگ نہیں کیا جا سکتا, بالکل ہو سکتا ہے اس کی, بالکل. کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ اس وقت ایک بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا, اب آپ اس کو سچا مانیں یا جھوٹا مانیں یا آپ اس کو منگھڑت مانیں, بہرحال وہ بیانیہ اپنے پورے قد کے ساتھ اس وقت ملک کے اندر کھڑا ہوا ہے, اور وہ یقین کراچی کے اندر بھی کھڑا ہوا ہے جب پورے ملک میں کھڑا ہوا ہے. تو ایسا یقیناً ممکن ہے, کیونکہ دیکھیں نا الطاف حسین صاحب کی بھی جو کافی حد تک فین فالوئنگ تھی وہ کس بنیاد پر تھی, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا ایک بیانیہ تھا, جو بھلے سے ہو یا نہ ہو لیکن جو دنیا کے سامنے ان کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہی سیل آؤٹ ہو رہا تھا, رائٹ. تو یہ ممکن ہے کہ آج وہی بیانیہ عمران خان صاحب کا بھی ہے جو آج سے 30 سال پہلے الطاف حسین صاحب کا تھا. تو بالکل اس کا امکان ہے کہ جو مہاجر کمیونٹی ہے, جو اردو بولنے والے ہیں, جو دیگر زبانیں بولنے والی مہاجر کمیونٹی ہے, اس نے یقینی طور پہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہو. مجھے اس میں کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر ایسا ہوا ہوگا تو. اور اگر آنے والے 5-7 سال کے اندر الطاف حسین کی واپسی نہیں ہوتی پاکستان کی, یا خصوصی طور پر کراچی کی سیاست میں, تو الطاف حسین کا چیپٹر کلوز سمجھا؟
دیکھیں الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کی جہاں تک بات ہے نا، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ پاکستان کی سیاست گرے ہے، تو یہاں پر ایک شخص جس کا انتقال 1979 کے اندر ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جب وہ آج تک ان کا چیپٹر کلوز نہیں ہو سکا، تو آپ ایک زندہ انسان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا؟ 2018 کے اندر 2017 کے اندر جب میاں صاحب کو جو ہے وہ سزائیں ہوئیں تو سب نے کہا کہ جی یہ 65-70 کے تو پہلے سے ہیں، 10 سال کی ان کو سزا ہو گئی ہے، 80 سال تک تو کون ہی زندہ رہتا ہے، تو جی یہ بھی اب ان کی سیاست کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم 10 سال یہاں پر رہنے کے لیے آئیں گے، 3.5 سال میں ان کی حکومت گول ہو گئی۔ تو پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کسی انسان کے بارے میں بھی جو جب تک سانسیں لے رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ الطاف حسین کی ضرورت آج محسوس ہوگی، الطاف حسین آج زندہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، جو لوگ سیاست کو جانتے ہیں، جو لوگ سیاست کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا 2018 کے اندر پی ٹی آئی نے کہا تھا نا کہ کراچی سے ایم کیو ایم کا چیپٹر کلوز ہو گیا، آج 5 سال بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ واپس آ گئی شہر کے اندر۔ سر اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو واقعی چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ کس کا؟ ایم کیو ایم کا۔ اگر ایسا ہوتا تو دیکھیں جناح گراؤنڈ آباد نہیں ہوتا۔ جناح گراؤنڈ آباد ہونا ایک چیز آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن کیا وہ وجوہات یہ نہیں لگتی ہیں آپ کو کہ اتنی سیٹیں دیکھ کر جو آپ کی ہماری قوم ہے، مہاجر قوم کو کوئی امید ہو؟ دیکھیں ریزن کوئی بھی ہو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا، اب اس کا ریزن لوگوں کی امید ہو، اس کا ریزن لوگوں کے جناح گراؤنڈز کے جڑے ہوئے وہ پرانے سینٹیمنٹس ہوں جو انہوں نے وہاں جا کر جشن منائے، جو انہوں نے وہاں جا کر ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ اس لیے جناح گراؤنڈ گئے ہوں۔ بہت سارے لوگ ممکن ہے نا کہ بھائی میری اس گھر سے یاد اگر وابستہ ہے اور میں وہاں سے گزر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج تو مجھے اس جگہ پر جانے کا موقع مل گیا 8 سال بعد، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر 50% لوگ، میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے ہوں، امکان کر لیتے ہیں اس بات کا۔ کیا مصطفیٰ کمال، اگر ہم بات کریں مصطفیٰ کمال ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیونکہ وسیم اختر ہمارے پاس میئر کراچی تھے، لیکن ہر وقت ہم نے دیکھا اختیارات کا رونا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے وفاقی حکومت سے بھی فنڈ بہت ملا، لیکن کراچی پر لگا نہیں، کیونکہ اس وقت سر پر الطاف حسین یا بانی ایم کیو ایم یا کوئی ہم سربراہ کہہ لیں وہ نہیں تھا۔ تو کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بار جو کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم پاکستان کو دیا گیا ہے تو یہ کیا واقعی کام کر کے دکھائے گی؟ اچھا دیکھیں مصطفیٰ کمال کی اگر آپ ایز اے پرسنالٹی اس کو دیکھیں نا تو اس نے کام کر کے دیا۔ ایون اف یو سے کہ جی الطاف حسین نے اس کی سرپرستی کر رہے تھے، تو اس کے باوجود بھی الطاف حسین نے بھی چوز آف آل پیپل مصطفیٰ کمال کو ہی کیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت ایم کیو ایم میں صرف مصطفیٰ کمال تو نہیں تھے، اس وقت تو ایم کیو ایم ایسی تھی کہ ہم یہی کہتے تھے نا کہ کھمبے سے بھی اگر کسی کو کھڑا کر دیں تو اس کو بھی ووٹ پڑ جائیں گے، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، بٹ آف آل پیپل مصطفیٰ کمال واز چوزن بائی الطاف حسین۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو کریڈیبلٹی اس انسان کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، تو ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ بلدیات کا نہیں ملا ہے، ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ وفاقی حکومت کا ملا ہے، ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ صوبائی اسمبلی کا ملا ہے، اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا کام ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام قانون سازی کا ہوتا ہے، ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہے تو وہ تصویریں کھنچوانے کے لیے آپ کے عزیز کے جنازے میں ہے۔ ایم این ایم پی اے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بیٹی کی شادی میں آئے، ایم این ایم پی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے گھر کی سڑک بنوائے، ایم این ایم پی کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا۔ قانون سازی کن مسائل کے اوپر ہو سکتی ہے؟ بالفرض کوٹا سسٹم کے اوپر، بہاریوں کو جو شناختی کارڈ نہیں ملے اس مسئلے کے اوپر ہو سکتی ہے، بنگالیوں کو، آپ کے پاس ایک کمیونٹی نے، پوری کمیونٹی نے ابھی شمولیت کی ہے، بالکل اسی طریقے سے سینسس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے ہیں، قانون سازی کے ہیں، اس کے اوپر اگر ایم کیو ایم کی آواز آپ کو نہیں نظر آتی، آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 سال 2.5 سال جتنی بھی حکومت چلے، میں آپ کے ساری آڈینس کو بڑا آسان سا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ نیشنل اسمبلی کے اندر جو بھی بل پیش کیا جاتا ہے نا، آپ روز خبریں نہیں دیکھ سکتے، جو بھی بل ٹیبل کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر ہوتی ہیں موجود۔ آپ نے 2.5 سال 2 سال جتنی بھی حکومت چلے گی، آپ نے صرف وہاں پر جا کر یہ دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کتنے ٹیبل کیے گئے بل، کون کون سے ایسے بل تھے جو ٹیبل کسی اور نے کیے لیکن ایم کیو ایم نے اس کی سپورٹ کی یا اس کی مخالفت کی۔
یہ ساری چیزیں آپ نے جمع کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا. جہاں تک بات رہ گئی گلیوں کی, جہاں تک بات رہ گئی یہ بلدیاتی اس کی, تو اس کا سوال یا تو حافظ نعیم صاحب سے ہونا چاہیے یا اس کا سوال مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہونا چاہیے. سر لیکن اگر ہم بات کر لیں پچھلے اگر ٹینیور میں پاکستان تحریک انصاف کے, ہم نے دیکھا ایم این اے فنڈ سے گلیاں بنی, ترقیاتی کام ہوئے. ہمیں پہلی بار کوئی چیز یہ سامنے آئی, ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ بھائی ایم این اے فنڈ بھی ہوتا ہے, اس سے بھی آپ کے علاقے کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی کی طرف سے کام کروایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ بھی ایم کیو ایم بھی متحرک دکھائی دی. پاکستان پیپلز پارٹی جو کراچی کو اون نہیں کرتی تھی, کراچی کے اندر ان کے پاس سیٹیں نہیں تھی اتنی, وہ بھی کراچی کی گلیوں میں سڑکوں پر کام کراتے ہوئے دکھے. بات اگر ہم کریں وفاقی حکومت کی تو انشاءاللہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان حصہ بننے جا رہی ہے, اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس سے سندھ حکومت کا بھی حصہ بننا چاہے گی. اگر وفاق میں بھی آپ حصہ بن رہے ہیں تو آپ کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی. سندھ حکومت میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا بھی آپ حصہ بن جاتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ بنا لیتے ہیں حکومت, تو ادھر بھی آپ کو وزارتیں ملیں گی. اور ابھی تک یہی ہے ڈیمانڈ سب سے پہلے وزیر بلدیات کی جا رہی ہے کہ بلدیات کی وزارت ہمیں دی جائے تاکہ ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں. تو اس سے اچھا چانس تو شاید مصطفیٰ کمال کو نہیں مل سکتا کراچی کی عوام اور اپنا لوہا منوانے کے لیے, کراچی کی عوام دل جیتنے کے لیے. اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, حقیقت ہے, میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا, اور یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے فار ملٹیپل ریزنز. اگر آج ایم کیو ایم نہیں ڈیلیور کر پاتی تو ایم کیو ایم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگلی انتخابی مہم کے اندر وہ کیا لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ایم کیو ایم کے لیے اس وقت ڈیلیور کرنا لوگوں کی وانٹ نہیں ہے, ان کی نیڈ ہے. یہ خود ایم کیو ایم کی نیڈ ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو ڈیلیور کریں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اب وہ کرے گی یا نہیں کرے گی, دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنا ایک ایسی بات ہے کہ جیسے میں ایم کیو ایم کا ترجمان بن کر بتاؤں کہ جی ایم کیو ایم ڈیلیور کرے گی. ہاں جہاں تک بات ہے مصطفیٰ کمال کی, تو دیکھیں مصطفیٰ کمال کا پورٹ فولیو یہ بتاتا ہے کہ ہی از سم ون ہو کین ڈیلیور. ٹھیک ہے جی, اب اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو یقینی طور پر یہ عوام ان کو مسترد کر دے گی, اور اگر کوئی دوسری قوت ہے جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تک آئے تو وہ بھی ان کو مسترد کر دے گی. یہ بھی طے شدہ بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو ہے وہ اگینسٹ دا آڈز جا کے آپ کو جو ہے وہ بچایا جائے گا. کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ مصطفیٰ کمال بن گئے ہیں, صرف اعلان کرنا ہی باقی؟ میری رائے یہی ہے, میری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ایک غیر اعلانیہ طور پر پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے جو ہے وہ سربراہ بن چکے ہیں, اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ علامتی طور پر ہی موجود ہیں. اور پی ایس پی کو نئی شکل دے دی گئی, نئے کپڑے پہنا دیے گئے. پی ایس پی کو ہاں بالکل کہا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ اگر امیدواروں کی فہرست دیکھیں, آسیہ اسحاق, حفیظ الدین, ٹھیک ہے, اور یہ تو صرف دو نام ہے نا, مطلب یہ تو ابھی ذہن میں جو دو سامنے نام آئے ہم نے صرف وہ لے لیے, یہ پوری فہرست ہے. ٹھیک ہے, تو یقینی طور پر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. حسان صابر, ٹھیک ہے, اور ایم کیو کی جو سیٹ تھی وہ 2 سیٹیں تھیں, رؤف صدیقی اور فاروق ستار, 2 ہار گئے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال یقینی طور پر, اور آپ دیکھیں آپ کو اس بات کا اندازہ جلسوں میں جو مصطفیٰ کمال کا استقبال ہو رہا ہے, اور جو عوام مصطفیٰ کمال کا, جو ورکرز مصطفیٰ کمال کا استقبال کر رہے ہیں, اور جو ورکرز خالد مقبول صدیقی کا استقبال کر رہے ہیں, اس کے اندر ہی آپ کو ایک فرق نظر آ جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز شاید آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ یہ چیز بیچ چوراہے پر آ بھی جائے. ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ سیاست گرے ہے. یہ آج ساتھ بیٹھے, ہو سکتا ہے کل جی ایک نیا چیپٹر کھل جائے گی جی مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ کے جس طریقے سے بھی سیٹ اپ چلتا ہے. اس گرے سیاست کے اندر اگر بانی ایم کیو ایم کی آمد ہو گئی, ہو سکتی ہے کوئی, دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں جب تک بانی ایم کیو ایم کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک کوئی ان کو مائنس نہیں کر سکتا, کیونکہ جس نے مائنس کیا ہوا ہے اس نے ایک اور مائنس لگا کے مائنس مائنس پلس کر دینا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہہ دینا کہ بانی ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا واپس نہیں آ سکتے. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز
اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایم کیو ایم والوں نے بھی، جو ایم کیو ایم کے لیڈران ہیں، انہوں نے بھی یہ چیز سیکھ لی ہے اوور دا ٹائم کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں پر بیانات نہیں دینے جو کہ کل کو ریورس ہو جائیں. ایسے ہی. اور انہوں نے تو بہت سارے بیانات بالکل انہوں نے مصطفیٰ کمال ہوں، خالد مقبول صدیقی ہوں، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہا تھا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، فاروق ستار ہوں، انہوں نے کیا کچھ ایک دوسرے کو نہیں کہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا مرجر ہوا ہے اس سے ان سب نے کم از کم ایک سبق تو یہ سیکھا ہے کہ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو کہ کل کو پلٹ کر ہمارے گلے میں آ جائے. اسی لیے اب یہ الطاف حسین صاحب کا چیپٹر نہ چھیڑیں گے، جو میری رائے ہے، میرا اندازہ جو کہ وہ اب الطاف حسین صاحب کا تذکرہ نہیں کیا کریں گے. اور اگر کوئی ان سے پوچھے گا تو اس پر بھی وہ ایک درمیانہ راستہ نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب یہ ہو سکتا ہے جو ابھی ہوا ہے انتخابات میں، تو وہ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھے نوجوان صحافی محمد عثمان ملک صاحب، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے. امید بھی ہم یہ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ڈیلیور کر جائیں تاکہ مہاجر قوم کو ایک نیا لیڈر مل جائے اور وہ کراچی کی ترقی کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.